بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو شاد آباد رکھے۔ تو آج میں ملٹی گرین ہول میل جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج اس کے ساتھ میں خود ہی گھر میں بریڈ تیار کرتی ہوں اور پھر یہ بھی بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا آگے۔ تو یہ یہاں پہ اس کے اندر 4 پیکٹس تھے 600 گرام کے، اور سارا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ہوا تھا۔ تو مجھے لگا یہ ایک ہیلدی وے ہوگا، ہم خود گھر میں ہی بریڈ بنا لیں۔ تو مطلب نا اس کی جگہ اگر ہم گھر میں آٹا، میتھڈ تو وہی ہے، گھر کا آٹا لے کے یا میدا لے کے اس کے اندر آپ چینی ایڈ کر لیں۔ اس کے اندر چینی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بس ملٹی گرینز جو ہیں وہی تھے، بہت باریک بھی نہیں تھے پیسے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دی گئی تھی یسٹ بھی۔ تو جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے حساب سے میں نے 1 ٹیبل سپون یسٹ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، اور جو پانی کی مقدار بھی انہوں نے بتائی تھی وہ ہاتھ سے اگر آپ گوندیں تو کچھ اور تھا، اور مشین کے ذریعے اگر آپ نے گوندنا ہے تو وہ پانی شاید کم یوز ہو رہا تھا۔ خیر میں نے بھی سٹارٹ کیا کہ دیکھتی ہوں کس طرح کی بنتی ہے، اور اگر کامیاب ہوگی تو سوچا تھا کہ خود ہی گھر میں یہ بنا لیا کروں گی۔ تو سٹارٹ کیا میں نے تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ایڈ کرنا۔ تو یہ جو تھا نا ملٹی گرین، تو یہ مکمل طور پہ باریک نہیں تھا، تو اس نے چپکنا ہی تھا، یہ ایسے مکمل جیسے فائن بیٹر بن جاتا ہے یا فائن ڈو بن جاتی ہے، بالکل اس طریقے سے نہیں تھا بن رہا، ایسے دانے دار سا تھا۔ خیر 3-4 منٹ یہاں پہ گوندنے میں نے لگایا، اور اس کے بعد میں نے سرفیس پہ بھی رکھ کے ٹرائی کیا کہ اسے تھوڑی سافٹ سی اور نرم سی ڈو اس کی بنا دوں۔ یہاں پہ جو آٹا گوندتے ہیں نا اس کا بریڈ کا، وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ سخت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر سخت ہو اور وہ بیک ہوتا ہے تو پھر وہ مزید بریڈ سخت بن جاتی ہے۔ تو جتنا نرم ہوگا اتنی بریڈ سافٹ بنے گی۔ تو اس میں کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، اور یہ بھی میں ایک ایکسپیریمنٹ ہی کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح تقریباً 3-4 منٹ اس کے اندر گوندا رہا، اور یہ اس کی کنڈیشن ہو چکی تھی کہ جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ فائن آٹا نہیں ہے، فائن ڈو نہیں تھی بن رہی، ایسے دانے دار ہے اور ایسے چپ چپی سی۔ تو اب اس سارے کو میں نکال لوں گی سرفیس پہ، اور یہ کافی چپک رہا تھا ہاتھوں کے ساتھ۔ تو تقریباً 5 منٹ یا 6 منٹ میں نے اس کو اسی طرح کھینچ کے گوندتی گئی۔ ابھی تو یہ بالکل اس کی کوئی شکل نہیں تھی بن رہی، لیکن گوندتے گوندتے اینڈ میں یہ اب اس حالت میں آ گیا تھا، چپکنا بند ہو چکا تھا۔ اور اس کو میں نے ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تقریباً 2.5 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، 2 گھنٹوں کے لیے۔ ہماری طرف موسم سرما ہے تو اس کو میں نے 2 کپڑوں میں اچھے طریقے سے لپیٹ کے مائکرو ویو میں رکھ دیا تھا کہ وہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر میں نے آئل سپرے کیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ اگر آئل سپرے نہ کریں تو وہ جب رائز ہوگا تو وہ سائڈ پہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ صحیح مکمل طور پہ باہر نہیں نکلتا۔ اور جتنی دیر میں جی ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے، میں باہر آ گئی تھی بچوں کو لے کے، اور یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے لیک سائڈ۔ تو دیکھیں جی کیا ان گوروں کے کام میں پانی کے اندر، کیونکہ بطخیں اور مرغابیاں ہیں تو پانی کے اندر گھاس وغیرہ اور جو کناروں پہ درخت لگے ہوئے ہیں اس کے پتے شاخیں اندر گر جاتی ہیں، تو انہوں نے اپنا کتنا زبردست سائنس لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے اندر، اب مجھے اس مشین کا نام تو نہیں پتا، لیکن جتنی دیر میں کھڑی رہی ہوں تھوڑا سا یہ ایریا صاف ہوا تھا، آپ کو بھی سوچا دکھاؤں کہ کس طریقے سے یہ اس کے اندر جتنی بھی شاخیں اور جتنے پتے ہیں ان کو کس طریقے سے صاف کر رہی ہے۔ میرے خیال میں جو پیچھے کا ایریا وہ اس نے کافی صاف کی ہے، یا شاید گند ہی صرف اتنے حصے میں تھا۔ خیر آج کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، پہلے تو میں سوچ رہی تھی نہ بناؤں ویڈیو کہ جو اس کے اندر موجود ڈرائیور صاحب ہیں کہیں انہیں برا نہ لگے، لیکن پھر سوچا خیر بناتی ہوں جو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو اس کے آگے وہ 4 کونوں والا منہ ہے، پانی اس کے اندر سے گزر رہا ہے، اور وہ جو اوپر سلائڈ ٹائپ ہے اس کے اندر، ابھی میں زوم کروں گی تو آپ کو نظر آئے گا،
اس کے اندر جتنی بھی ٹہنیاں اور پتے وغیرہ ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، اور شاید اوپر کوئی انہوں نے رکھا ہوا کوئی ڈسٹ بن ٹائپ جس کے اندر وہ جمع ہو رہی ہیں۔ طریقہ کار تو یہی مجھے سمجھ آیا ہے، وہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے ایسے سلائڈ سے وہ ٹہنیاں ساری اوپر جمع ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس کے اندر جا رہا ہے جتنا بھی کچرا ہے۔ کتنا مزیدار پروسیس ہے۔ اور بس جی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی تو اتنا ہی مجھ سے کھڑا ہوا گیا، اور یہ اس کے کنارے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی پرندوں کو کچھ کھانے کے لیے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ جی جب گھر میں آئی ہوں تو ڈو کافی زیادہ رائز ہو چکی تھی، ڈبل ہو چکی تھی اپنے سائز سے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو آئل لگایا اس کی وجہ سے آسانی سے یہ نکل گیا، اور اگر نہیں لگایا ہوتا تو یہ اس کے ساتھ چپک جاتا۔ تو یہ جی کنٹینر ہے، اور اس کو بھی آئل کے ساتھ گریس کر کے اس کے اندر اس کا پیڑا بنا لیں، یا اسی طرح بھی آپ اٹھا کے ڈال لیں، اور پھر اس کو ہم نے رہنے دینا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے جب تک یہ ڈبل نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں پہ میرے ساتھ ایک کام خراب ہو گیا، میں چلی گئی ڈاکٹر کے پاس اور وہاں پہ میرے 1 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے لگ گئے، اور جب میں واپس آئی تو اس کنٹینر سے باہر نکل کے ڈو کافی خراب بھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری بریڈ تو موٹی بنی تھی، لیکن ایکچولی مجھے پتا چل چکا ہے کہ میری مسٹیک کیا تھی، کیونکہ جب ڈبل ہوتی ہے تو اس کو آپ اسی ٹائم اوون کے اندر رکھیں تو وہ صحیح بن جاتی ہے پتلی، جیسے نارمل اس کے سلائس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پھول کے اونچی ہوئی اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ باہر نکل گئی اور کچھ جو ہے وہ دوبارہ اندر ہی چلے گئی تو وہ کافی زیادہ موٹا اس کا حصہ بن چکا تھا۔ تو اس کے اوپر یہ میں نے کچھ سیڈز ایڈ کی ہیں اور اس کو میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دی ہے دوبارہ۔ خیر جو بھی میرا بنا تو میرا شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھ مطلب آ جانی چاہیے کہ مسٹیک کیا تھی۔ سم ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بریڈ کیوں سخت بنی، جو کوئی میری طرح بیکر ہے یا بیکنگ کرنے کا شوقین ہے تو میرے سے یہ مسٹیک بنی تھی۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ٹائم پہ میں نے یہ بنائی ہوتی تو اس نے اس سے زیادہ موٹا اور زیادہ باہر تک آنا تھا۔ خیر ٹیسٹ تو ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ اس کی شکل بھی ٹھیک نارمل جو یہاں پہ ملٹی گرین بریڈ ملتی ہے ویسی ہی ہے، لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں تھی لگ رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ اس سے بھی زیادہ پھول سکتی تھی۔ تو خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔